بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوگے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج آپ حضرات کی خدمت میں دعوت و تبلیغ کے تعلق سے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ قول پیش کر رہا ہوں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ اقوال حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے اتنے مفید ہے کہ اگر ہم نے ان کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا تو اللہ کی ذات سے امید قوی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، اور آخرت والی جو زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ والی، موت کے بعد والی زندگی، اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ اس میں بھی ہمیں کامیابی عطا فرما دے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، وہ اقوال کون سے ہیں اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، لوگوں تک پہنچانے میں آپ ہماری مدد فرمائیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ہر انسان کی کامیابی کے لیے مبعوث کیے گئے ہیں، اور ہر انسان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے اعمال لے کے آئے ہیں، چاہے وہ حاکم ہو، چاہے وہ تاجر ہو، چاہے وہ ملازم ہو، چاہے وہ کام کرنے والا ہو، کمانے والا ہو، نہ کمانے والا ہو، ہر انسان کی کامیابی کے لیے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے کہ یہ طریقہ ہے، اس میں اگر تم اپنی زندگی کو 24 گھنٹے والی زندگی اگر تم اس طریقے پہ لے آؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ ہے اعمال صالح، یعنی کہ نیک اعمال۔ اور نیک اعمال کا جو تعلق ہے میرے عزیز ساتھیوں، وہ ہے ایمان سے۔ ایمان کی حالت میں اگر نیک اعمال کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، یہ بات ذہن نشین رکھے کہ دینداری کے لیے، اپنی زندگی میں دین لانے کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہوتی ہے، ہمیں تیاری کرنی ہوتی ہے۔ جس طریقے سے نماز کے لیے، جماعت کے لیے تیاری کرنی ہوتی ہے، امام صاحب کو الگ سے تیاری کرنی ہے، طہارت کرنی ہے، وضو کرنا ہے، اسی طریقے سے ہر مقتدی کو اپنے طہارت اور وضو کا خیال رکھنا ہے، طہارت کرنی ہے، وضو کرنا ہے، نیت کرنی ہے امام صاحب کو بھی اور مقتدیوں کو بھی، اور پھر جا کے جو ہے مصلی پہ امام صاحب کھڑے ہوں گے۔ اگر یہ صف صحیح ہوئی اور اس میں سارے مقتدی صحیح ہوئے، یعنی کہ طہارت بھی ہوا، پاک بھی ہوئے، اور سب جو ہے صف لگا کے صحیح طریقے سے نماز پڑھیں گے تو نماز درست ہو جائے گی۔ اور اگر ایسا ہو کہ امام صاحب تو جو ہے طہارت اور وضو سے پاک ہو کے آ کے مصلی پہ کھڑے ہو گئے، لیکن مقتدی جو ہے وہ بغیر وضو کے ہے، یا پھر ناپاک لباس میں ہے، ناپاک کپڑے میں ہے، یا کسی کا رخ شمال کی طرف ہے، کسی کا جنوب کی طرف ہے، تو اب کس کی نماز ہوگی؟ صرف اس شخص کی نماز ہوگی جو کہ پورا تیاری کر کے آیا ہے، قبلہ رخ کھڑا ہے، نیت کی ہے، اور طہارت کیا ہوا ہے، وضو کیا ہوا ہے، اور اوقات کو پہچان رہا ہے، اور پوری نماز کے طریقے سے پڑھ رہا ہے، اس کی نماز ہوگی، باقی کسی کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے میرے عزیز ساتھیوں، اگر ہم بغیر تیاری کے کوئی کام کرے تو اس میں کامیابی نہیں ملتی۔ یہ حضرت جی کے اقوال میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ جو پرانے ساتھی ہیں ان کے بارے میں یہ بیان ہے حضرت جی کا جو بیان ہے یہ پرانوں کے لیے ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ ہر آدمی کو 100% دین پہ آنے کے لیے اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ آنے کے لیے ضروری ہے تیاری کرنا، اور یہ ان کے لیے بھی ہے جو آ چکے ہیں کہ وہ لوگوں کو آمادہ کرے، اور جو نہیں آئے ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ وہ آنے کی کوشش کرے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، جب سب مل کر ایک کوشش کریں گے تو سب میں دین قائم ہوگا۔ ایک دوسرے کو سمجھا کر، ایک دوسرے کو تعلیم کے حلقوں میں ڈال کر، ایک دوسرے کو رضا جوئی کی باتیں بتا کر سب کوشش کریں گے تو سب خوشی دین پر چلیں گے۔ اسی طرح بے تیاری سب کا دین پر چلنا مشکل اور خام خیال ہے، جس طرح بے وضو نماز نہیں ہوتی۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ یہ حضرت جی کے اقوال میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو سارے طبقات میں یہ بات پہنچا دو کہ کامیابی صرف اور صرف اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے۔ اللہ کا حکم ہماری زندگی میں 100% آ جائے،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा हमारी ज़िंदगी में 100% आ जाए तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी कामयाब कर देगा, आखिरत में भी कामयाब कर देगा। और मेरे अजीज़ साथियों, जो इस मेहनत को कर रहा है, यानी कि अपनी भी फ़िक्र कर रहा है, अपने अहल व अयाल की भी फ़िक्र कर रहा है और पूरी उम्मत की फ़िक्र कर रहा है, जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़िक्र और कुड़न थी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए आला दर्जे की जन्नत बनाई है, आला दर्जे की जन्नत बनाई है। देखो, एक शख्स तो वो होता है जो कि ईमान वाला तो है लेकिन अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार रहा है। दिल किया नमाज पढ़ ली, दिल किया नहीं पढ़ी, दिल किया रोज़ा रख लिया रमज़ान का, दिल किया नहीं रखा, तो ये अपना ईमान बचा के अगर ले गया तो जन्नत तो इसको मिल जाएगी, दायमे जहन्नम में से तो इसको निकाल लिया जाएगा। लेकिन उस शख्स के मुकाबले में ये अदना होगा, इसकी जन्नत अदना किस्म की होगी उस शख्स के मुकाबले में जो अल्लाह के हुक्म को 100% फॉलो करके 100% मान के और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहा था दुनिया में। और फिर आखिरत में जब इसकी मुलाकात अल्लाह से हो रही है तो ये जन्नत के आला दर्जों में होगा। और ये जो अपनी पसंद की ज़िंदगी गुजार रहा था, अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार रहा था, तो इसको दायमी जहन्नम तो नहीं मिलेगी, ईमान की हालत की बात कर रहा हूँ, लेकिन इसको जो है जन्नत अदना दर्जे की मिलेगी। और एक बात हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर ये पेश की है कि जो शख्स अल्लाह के हुक्म और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को 100% बना लेगा और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के तरीक़े के मुताबिक अपने आप को ढाल लेगा, तो उसकी दुआ भी इसी तरीक़े से कबूल होगी जैसे कि सहाबा इकराम की दुआएं कबूल होती थी। दलील के तौर पे हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह ने 2 अक़वाल पेश किए हैं यहाँ पर। एक तो ये कि एक आदमी बातें कर रहा है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया तू झूठ बोल रहा है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया उस शख्स को कि तू झूठ बोल रहा है, बाज़ आजा झूठ ना बोल वरना मैं तेरे लिए बद्दुआ करूँगा, तू अंधा हो जाएगा। वो शख्स कहने लगा कि मैं सच बोल रहा हूँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने बद्दुआ की तो वो शख्स फ़ौरन अंधा हो गया। अब ये यहाँ हवाले का तज़किरा नहीं किया, बल्कि ये हज़रत जी की किताब है मजमू बयानात, ये 6 हिस्से है मुकम्मल। इसमें आपको सफ़ा नंबर 53 पे ये बात मिल जाएगी, हज़रत जी ने नकल की है, हज़रत जी ने बयान की है। तो एक तो ये हो गई। दूसरा जो है साथ साथ हज़रत जी ने फरमाया कि हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक आदमी को कहा कि तुम हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके साथियों को बद्दुआ मत दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो वो शख्स नहीं माना। आप गए, यानी कि हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु गए, वज़ू फरमाया और वज़ू फरमाने के बाद अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह इसे इबरतनाक सज़ा दे। तो लिखा है, हज़रत जी ने यहाँ पर जो नकल किया है ये बात लिखी है कि मदीना की गलियों से एक ऊँट आया और उसको खोपड़ी से पकड़ के और पटक पटक के मारा, इबरत का निशान बना दिया। तो मेरे अजीज़ साथियों, एक बात जहन नशीन रखे, कई लोग ये समझते हैं कि जो दावत का काम कर रहे हैं उनकी दुआ बनी इसराइल के नबियों की तरह कबूल होती है। तो ये हदीस तो कहीं नहीं मिली, लेकिन हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल ज़रूर मिल रहा है, हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह का कौल ज़रूर मिल रहा है कि जो अल्लाह के दीन की खिदमत करता है, अल्लाह के दीन की खिदमत करता है, अल्लाह के दीन की मदद करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी मदद फरमाते हैं, उसकी दुआएं कबूल फरमाते हैं। और दलील के तौर पे यहाँ 2 कौल पेश किए हैं, एक साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक़ से और एक हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बद्दुआ के ताल्लुक़ से। तो ये 2 कौल भी पेश किए हैं। अब मेरे अजीज़ साथियों, सोचो, जब दीन की बातें होती, दीन पे अमल होता है और दीन की दावत दी जाती है तो दुआ कबूल होती है, वरना इसके बरखिलाफ़ आप देखें दूसरी रिवायतें आपको मिलेगी कि हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि जब तुम अमर बिल मारूफ़ और नहीं अनिल मुनकर करना छोड़ दोगे तो तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी, तुम पे जालिम हाकिम, जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिए जाएंगे जो तुम्हारे बड़ों की इज़्ज़त नहीं करेंगे, ताज़ीम नहीं करेंगे, उनको जलील करेंगे, छोटों पे रहम नहीं करेंगे।
اور مٹانے کی ہر چند کوشش کریں گے اسلام کو۔ تو آج یہی ہو رہا ہے کہ ہم جو ہے دعا کر رہے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہم نے چھوڑ رکھا ہے، اور اگر کر رہے ہیں تو صرف اپنی مرضی کا کر رہے ہیں، اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اور صحابہ کے طریقے کے مطابق نہیں کر رہے۔ اس لیے ہم پہ جو ہے ظالم حاکم بھی مسلط ہے، بادشاہ بھی مسلط ہے، اور آج ہمارے بڑے جو ہے جو پریشان ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ اب دوسرا ایک قول اور سن لیجئے۔ حضرت جی یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو محنت ہے، یہ جو محنت ہے نا چلہ 4 ماہ والی، اس کو یہ مت سمجھو کہ چلہ محنت ہے اور واپس آ کر وہ وہی غلط نقشے چلاتے رہے۔ یعنی کہ کئی لوگوں کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ بھئی میں چلے میں جا رہا ہوں، برائی کے اڈے سے نکل کے گیا، برائیوں میں سے نکل کے گیا، گندگیوں میں سے نکل کے گیا، چلے کے لیے چلا گیا۔ اب یہ چلے کے لیے جب گیا تو اس کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ مجھے یہاں تو نیک کام کرنے ہیں۔ یہ نیک کام کر رہا ہے، گشت بھی کر رہا ہے، ملاقاتیں بھی کر رہا ہے، تلاوت بھی کر رہا ہے، حلقوں میں بیٹھ رہا ہے تعلیم کے، تہجد بھی پڑھ رہا ہے، اشراق بھی پڑھ رہا ہے، کام سارے کر رہا ہے، لیکن صرف چلے کے اندر۔ اور جیسے ہی یہ چلے سے واپس آیا پھر اسی گندگی میں جا کے کھڑا ہو گیا، پھر وہیں چلا گیا جہاں سے یہ آیا تھا۔ تو یہ سمجھ لو کہ یہ جو محنت ہے یہ صرف چلہ لگانے کی محنت نہیں ہے کہ چلے میں جا کے آپ نیک کام کریں گے اور نیک و کار بنیں گے اور پھر واپس آ کے پھر جو ہے اسی گندگی کے ڈھیر پہ جا کے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ اس محنت کا نام یہ نہیں ہے تبلیغ۔ حضرت جی فرما رہے ہیں، اور ہمارے استاد حضرت جی شیخ الحدیث مولانا مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر بندہ چلے میں جانے کے بعد واپس آ کے جہاں سے چلا تھا وہیں آ گیا، یعنی کہ گندگی میں ہی آ گیا، برائیوں میں ہی آ گیا، تو اس کا وقت لگانا بیکار ہے، اس نے اپنا وقت بھی ضائع کیا ہے اور اپنا پیسہ بھی برباد کیا ہے۔ اس کو جب تک فکر نہ پیدا ہو جائے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ بچاؤ اپنے آپ، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے، تو جب تک اس کے اندر یہ فکر پیدا نہ ہو جائے کہ مجھے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے، تب تک اس کو وقت لگانا پڑے گا، لگاتے رہے جب تک یہ فکر پیدا نہ ہو جائے۔ اور جب یہ فکر پیدا ہو جائے تو اس فکر پہ قائم رہنے کے لیے یہ اپنی مسجد سے بھی جڑے اور اپنی بستی سے بھی جڑے، مرکزوں سے بھی جڑے اور بڑوں کی تعظیم بھی کرے، اور پھر وقت لگاتا رہے، موت تک لگاتا رہے تاکہ اس کے اندر یہ فکر زندہ رہے۔ اگر یہ فکر زندہ رہے گی تو پھر انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ یہ ہمارے استاد حضرت جی مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ تو یہ جو چلہ لگا کے آئے ہیں نا اور یہ پھر واپس اسی گندگی میں آ کے پڑ گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے وقت لگایا نہیں بلکہ ضائع کیا ہے، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ بھئی یہ محنت صرف چلے کے اندر کرنی ہے، واپس جا کے ہم جو ہے پھر اسی گندگی کے ڈھیر میں چلے جائیں گے، تو ان کا یہ وقت ضائع ہو گیا۔ سمجھ میں آ گئی؟ اب پرانوں کو ایک بات اور حضرت فرما رہے ہیں، وہ بات یہ فرما رہے ہیں کہ وقتی طور پر جوش میں 3 چلے دے کر پھر جو کمائی میں لگتے ہیں تو مقامی گشت کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کتنے ایسے لوگ ہیں جو 4 ماہ لگا کے بیٹھ گئے، وہ نہ تو گشت کرا رہے ہیں نہ دوسری مسجد، ارے دوسری مسجد کا گشت تو چھوڑے، اپنی مسجد کے گشت تک میں نہیں آتے۔ آپ جو ہے خصوصی ملاقات تو چھوڑے، عمومی ملاقات میں نہیں ہے، آپ جو ہے مرکز کے مشورے تو چھوڑے، اپنی مسجد کے مشورے میں نہیں ہے، اپنے بچوں کی پرواہ نہیں ہے، بیوی کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھ رہی ہے یا نہیں، بچے مکتب جا رہے ہیں یا نہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دیکھو یاد رکھو، یہ جو وقت لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، اصل بات بھائی یہ ہے، یہ میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں، یہ جو وقت لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اصل یہ دین میں رکاوٹ بن رہے ہیں، دعوت دین میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ جو لوگ اس راستے میں آنے والے تھے ان کے لیے یہ رکاوٹ بن گئے۔ اور یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی نے دین میں رکاوٹ بننے والے کو، دعوت دین میں رکاوٹ بننے والے کو اکھاڑ کے پھینکا ہے۔ میں یہ بات اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں، یہ حضرت جی کا قول نہیں ہے،
بلکہ یہ میری بات ہے۔ دین میں جو بھی دعوت میں رکاوٹ بنا ہے اللہ تعالی نے اس کو اکھاڑ کے پھینکا ہے۔ دھیان سے سنو، ابو جہل دعوت دین میں رکاوٹ بن رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی دعوت دیتے تھے یہ بدبخت وہی پہنچ جاتا تھا اور کہتا تھا کہ بات مت سننا، معاذ اللہ یہ جادوگر ہے، اس طریقے سے کہتا تھا۔ تو اللہ نے کیسا اکھاڑ کے پھینکا، قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ ابو لہب جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا دعوت کا اور کہا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے، ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل فرما دیا، تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ تو دین میں رکاوٹ بنا ابو لہب تو اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا، دین میں رکاوٹ بنی ابو لہب کی بیوی تو اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا، دین میں رکاوٹ بنا امیہ بن خلف۔ امیہ بن خلف نے ایک گھوڑا پال رکھا تھا جس پہ سوار ہو کے وہ کہتا تھا کہ میں اس پہ سوار ہو کے اعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے انشاءاللہ میں ہی تجھے قتل کروں گا۔ اور ایک موقع پہ، جنگ کے موقع پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی لے کے گردن پہ مار دی یا جسم کے کسی حصے پہ مار دی، تو اس چھڑی کی مار یا اس نیزے کی مار یا اس برچے کی مار ایسی تھی کہ وہ تڑپتا تھا اور اس طریقے سے چیختا تھا جیسے کہ کوئی بیل چیختا ہو۔ مشرکین مکہ کہتے تھے بدبخت اتنی تو مار بھی نہیں ہے تجھ پہ، ذرا سی خراش ہے۔ وہ خود کہتا تھا کہ اگر یہ میری تکلیف پورے عرب میں تقسیم کر دی جائے تو سب کے سب ہلاک ہو جائے، اور وہ مکہ پہنچنے سے پہلے ہی مر گیا۔ تو جو دین میں رکاوٹ بنا ہے اللہ نے اس کو اکھاڑ کے پھینکا ہے۔ بھائی آج ہم جو وقت لگا کے چلہ 4 مہینے لگا کے بیٹھ جاتے ہیں یہ دین میں رکاوٹ بن رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اکھاڑ کے پھینک دیے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو۔ دلیل یہ ہے قرآن کریم جب آپ اٹھا کے دیکھیں گے سورہ آل عمران میں آپ کو ایک آیت ملے گی جس کا خلاصہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ میرے بندو مجھ سے یہ دعا کیا کرو، اے اللہ تو ہمیں ہدایت کے بعد والی گمراہی سے بچا لے، ہدایت کے بعد والی گمراہی سے محفوظ فرما لے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میرے بندو یہ دعا کیا کرو۔ اب اللہ حفاظت فرمائے، میں یہ تو نہیں کہتا کہ گمراہ ہو گئے، لیکن دین میں رکاوٹ تو بن گئے نا۔ کوئی اپنے بیٹے کو بھیجنے والا تھا، کوئی بھائی کو بھیجنے والا تھا، کوئی ابا کو بھیجنے والا تھا، بھائی یہ برائی سے نکل کے جو ہے 4 ماہ لگائیں گے تو برائی سے نکل کے 4 ماہ لگائیں گے، انشاءاللہ ان کی زندگی بدل جائے گی۔ اور بدلی ہوئی ہے زندگی لوگوں کی، لاکھوں کروڑوں لوگ، اربوں خربوں لوگ دعوت و تبلیغ سے سدھرے ہیں، اللہ کے ولی بنے ہیں، لیکن اس کے اپوزٹ بھی ہے، اس کے خلاف بھی ہے نا۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو 4 ماہ لگا کے بیٹھ گئے، چلے لگا کے بیٹھ گئے تو وہ دین میں رکاوٹ بن گئے۔ دلیل دیتے ہیں لوگ، کیا کیا بھائی 4 ماہ لگا کے بیٹھا ہوا ہے، بتا ہم کیوں اپنے بیٹے کے لیے جو ہے اتنا وقت برباد کریں، کیوں جو ہے ان کے لیے اتنا پیسہ برباد کریں، یہ تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے جو ہے رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اور میں نے بتا دیا کہ دین میں رکاوٹ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ کوئی اس کے دین میں رکاوٹ ڈالے، کوئی روڑا بنے۔ اللہ نے اکھاڑ کے پھینکے ہیں بھائی۔ اس لیے میرے عزیزو ضروری ہے کہ ہم سب دین کے داعی بنیں، ہماری زندگی 100% اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے، اس کی فکر لے کے ہم سب کو چلنا ہے۔ دیکھو جب ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے نا قرآن میں کہ تم میرے دین کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں دوسرے مقام پہ یہ بھی فرمایا ہے کہ تم نماز اور صبر کے ذریعے مدد مانگو، تمہاری مدد کی جائے گی، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ لیکن خاص کر جو کہا ہے کہ تم میرے دین کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دین کی مدد جو ہے کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی خاص مدد ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ایک مقام پہ یہ بھی فرمایا کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ تو میرے عزیز ساتھیو،
ہمیں تو بالکل جو ہے اپنی زندگی کو اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اور صحابہ والی زندگی بنانا ہے، تب جا کے ہم کامیاب ہوگے۔ ورنہ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، چاہے پکڑ کر لے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ ہم سب کو جو ہے 100% رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اللہ اپنے حکم کے مطابق اور صحابہ اکرام والی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔